بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی شہزاد سے ہوئی تو لگنے لگا کہ جیسے میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ شہزاد کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ شہزاد کو آفس سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں ملی تھیں۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو ایسے پر لگا کر گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کل سے شہزاد کی آفس میں جوائننگ تھی، اس لیے وہ بولے، میں تمہیں مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو لے لینا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اور شہزاد نے ساری چیزیں لے لی۔ واپسی پر وہ بولے، کیا بات ہے، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی؟ میری چوری پکڑی گئی تھی۔ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اور بولی، نہیں شہزاد، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مگر شہزاد کو میرا جواب مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ میں ان سے کہہ دوں سب کچھ جو مجھ پر بیتا ہے، کیونکہ وہ ایک سمجھدار انسان تھے، یقیناً میری بات کو بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ مگر دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے خفا ہو جائیں اور شادی کے شروع کے دن ہی اسی پریشانی میں گزر جائیں۔ اس لیے میں نے بات بنا دی کہ مجھے تیز رفتار چیزیں دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ شہزاد میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، جبکہ جو سچ تھا وہ تو شاید میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک راز تھا۔ رات ہم گھر پہنچے تو میری ساس اور نند نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، شہزاد، میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ تم شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری بہن کو بھی فراموش کر دو گے۔ کیا تھا جو اپنی اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتے۔ مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کا کیا کام؟ شہزاد بولا، امی میں لے چلتا، مگر اقرا نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہکا بکا شہزاد کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں بہویں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، تمہیں تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ شہزاد جھٹ سے بولا، جی امی جی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ میری ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری ہی بیزاری تھی، اس لیے میں وہاں پر مزید رک نہ سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو یہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ شہزاد خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اس قسم کا الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ بولے، کیا بات ہے ماہین، کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، شہزاد، میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح سے جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ شہزاد میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، ارے پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کا واحد سہارا ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں بس ان کا ہو کر رہوں۔ وہ کسی کے ساتھ شراکت داری قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میں خود ماہین کو لے کر گیا تھا تو یقیناً وہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی۔ میں نے تمہارا نام لے لیا تو دیکھا نا، دونوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے تمہارا نام گھر میں امن رکھنے کے لیے لیا تھا۔ تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہوتی ہو؟ مجھے شہزاد کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی تھا اسے مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے مجھ پر ہی الزام دھر دیا؟ خیر، شہزاد نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب میں اتنی بھی کم ظرف نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی پیٹتی رہتی۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ میری ساس اور نند اس دن کے واقعے کے بعد مجھ سے کھچی سی رہنے لگی تھی۔ میں ہی ان کی سرد مہری کی دیوار کو گرانے کے لیے ان کے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ میں نے واشنگ مشین لگا کر گھر کے سارے کپڑے دھو ڈالے تھے۔ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو یقیناً میں اس بات کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی، مگر ایسا میرے ساتھ چوتھی یا 5ویں بار ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو ہمارے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بات پریشان کن تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ میں بولی، آنٹی، کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں تاک جھانک کر رہا ہے۔ میری ساس میری بات سن کر ہنستی تھی۔
وہ بولی بلا کا وہم مت پالو بیٹی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید واقعی مجھے ہی وہم ہوا ہو، اس لیے اس بات کو بھول کر میں کھانا بنانے لگی تھی۔ میں نے شہزاد کی پسند کی بریانی بنائی تھی۔ اب میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں انہیں بریانی پیش کروں۔ شام کو 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تبھی وہ غصے سے تن فن کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے تم نے میری والدہ سے کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تبھی میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی۔ وہ بولی جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ سچ کہو نا کہ تم میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام لگا رہی ہو۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میں نے تو سعدیہ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کے لیے گھر میں تانگ جھانک کر رہا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کو کہاں جوڑ دیا تھا۔ میں بولی امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، میرے منہ سے ابھی الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ شہزاد نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، اور وہ بولا تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں اپنی سزائیاں دینی پڑیں۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے چینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کس طرح سے مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی تھی۔ 11 بجے کہیں جا کر شہزاد کمرے میں آئے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے ماہین میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی اس قسم کی بیہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں مجبور تھا۔ میں امی کے منہ پر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور میری بیوی سچی ہے۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی ہو کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا ہے تاکہ آئندہ بھی اس میں اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں تو کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ کھڑی اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی۔ کیا وہ مرد کہلایا جانے کے قابل تھا؟ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی والدہ کے کہنے میں آ کر کرتا ہو؟ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں شہزاد سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک شہزاد اپنے آفس نہیں چلا گیا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس یا نند کی شکل بھی دیکھوں۔ آج شہزاد 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ شہزاد بولے ماہین یہ میں ہیلپر لے کر آیا ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم گھر بھر کے کپڑے دھو، میں تمہیں کاموں کے لیے بیاہ کر تو نہیں لایا نا۔ شہزاد بولے باجی رشیدہ آپ نے ماہین کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہیں ایسے ہی کرنا ہے، یہی آپ کو تنخواہ دیں گی۔ شہزاد نے مجھے بہت مان دے دیا تھا کہ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا تھا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر بھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب میری ساس اور میں ہی تو ہوں گے، ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھیں گی۔ شہزاد کمرے سے باہر نکلے تو سعدیہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی سعدیہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی بھابی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا ہے اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی خرم سے مت کیجیے گا۔ میں تو سعدیہ کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے خرم سے کس بات کا ڈر؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے ہی دن خرم ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ سعدیہ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی، یوں تو کبھی اس نے کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن خرم کی کال آئی تو وہ بولا باجی آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نند کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی خرم میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔
میں جس دن سے بیاہ کر آئی ہوں وہ بہانے سے میرے اور شہزاد کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ خرم میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی میں جانتا ہوں کہ سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں سمجھی کہ سعدیہ سارا دن فون کان سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے سعدیہ کو روکنے کی کوشش کی۔ میں بولی، سعدیہ دیکھو، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہ سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے کے ساتھ فون میں رابطے میں ہو، یہ رابطہ فوراً ختم کرو، کیونکہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے تو سعدیہ بولی، امی، بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں اور میری کئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی، کیونکہ اب پھر میرا شوہر میری ساس کے کہنے میں آ کر مجھ پر لازماً تشدد کرتا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میری ساس میرا دروازہ پیٹنے لگی تھی، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات میں جب شہزاد کمرے میں آیا تو وہ ہنس رہا تھا۔ بولا، آج تو تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، آئندہ بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو تم ایسا ہی کرنا۔ ہم دونوں مسکرانے لگے تھے، لیکن یہ بات میرے دل میں ثبت ہو گئی تھی، میری نند بھی ہو بہو میری ساس کی ہی کاپی ہے۔ جس طرح میری ساس بات بدلنے کے ہنر سے واقف ہے، بالکل اسی طرح سے میری نند بھی باتوں کو توڑ جوڑ کر ان کے مطلب تبدیل کرنے میں ماہر تھی۔ اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ امی میری بات سن کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ یوسف تمہاری نند کے پیچھے، خرم تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی سعدیہ کے ساتھ نہ کروائی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے میری امی مجبور ہو کر سعدیہ کا رشتہ لینے آ گئی تھی، کیونکہ میرا بھائی خرم تو لاکھوں میں ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا اور منگنی طے پا گئی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی، کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے نوٹس کیا تھا کہ خرم مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال چال دریافت کر لیتا، لیکن زیادہ تر تو وہ اس چیز کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ خرم سارا دن سعدیہ کے ساتھ فون پر کے لڑتا رہتا ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ شہزاد نے مجھ سے منہ کیوں بنایا ہوا ہے، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہا۔ ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ خرم نے منگنی ہی توڑ دی۔ اس نے سارا سامان بھی گھر واپس بھیج دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی طرح بھی خرم کو مناؤ کہ وہ اپنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ سعدیہ کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی کہ خرم میرے کہنے پر نہیں ہے، اس نے نہ تو منگنی کرتے وقت میرے سے مشورہ مانگا تھا اور نہ ہی منگنی ختم کرتے وقت۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تبھی میری ساس نے شہزاد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ شہزاد بولا، اقرا، میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا اور خرم کی بہن کا گھر بستا رہے، ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دے سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ شہزاد نے کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ میں نڈھال سی اپنے کمرے میں چلی گئی، روتی جاتی اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی۔ تبھی شہزاد کمرے میں آ گیا۔ میں سامان پیک کر چکی تھی، اب بس وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی۔ شہزاد مجھے دیکھ کر بولا، ماہین، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں کہاں جاؤں گی، مگر اب یہاں تو نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ آپ نے تو مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر شہزاد کے منہ پر موت کی سی زردی پھیل چکی تھی۔ اس نے دیوار میں اپنا سر مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ شہزاد نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ وہ بولا، ماہین، تم میرے گھر سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ شہزاد کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ مجھے مجبوراً وہاں رکنا پڑا تھا۔ شہزاد نے مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا اور بولا، میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ شہزاد چلا گیا تھا۔ پیچھے سے میری ساس اور نند نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ میری جب عدت پوری ہو گئی تو شہزاد واپس آ گیا اور بولا، ماہین، تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے مجھے ایک بہت بڑی قربانی دینا ہوگی۔ میں نے ایک شخص کا انتظام کر لیا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلالہ کے بعد میں پھر سے تم سے نکاح کر سکوں گا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا تھی۔
ज़िंदगी मुझसे कैसे कैसे इम्तहानात ले रही थी। अगर मेरा शौहर मजबूत आसाब का मालिक होता तो मुझ पर कभी भी ये मुसीबतें न टूटती, क्योंकि वो बज़ाते खुद तो एक अच्छा इंसान था और मुझ पर जान भी निछावर करता था। मैंने शहजाद की बात मान ली थी, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बाप का साया सलामत नहीं था। बेवा माँ मेरे लिए क्या कर सकती थी भला, इसलिए मैंने शहजाद की बात मान ली। मैंने ये तक ना देखा कि मेरा निकाह शहजाद किससे करवा रहा है। अगले दिन मेरा निकाह था। मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शौहर मेरे कमरे में आ गया। उसने जूं ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो ये उस वक्त की बात है जब मैं 17 बरस की थी। मैं कॉलेज जाया करती थी। पिक एंड ड्रॉप मुझे अब्बू ही दिया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से निकली, एक वैन मेरे पास आकर रुक गई थी। ड्राइवर निकलकर बोला, मैडम आज आपके अब्बू आपको लेने नहीं आ सकते, उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप उस वैन में बैठ चुकी थी। वो वैन अनजान रास्तों पर निकल खड़ी हुई। तब मैं बेहद घबरा गई थी। मैं बोली, अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो इस रास्ते में नहीं आता। ड्राइवर ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए चीखती चिल्लाती रही। तभी वो वैन रुकी और ड्राइवर ने मुझे मेरी कलाई से कसकर पकड़ लिया था। उसने मुझे वैन से निकालकर मेरा हाथ दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया था। वो मुझे खींचता हुआ अपनी काली गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। मैं चीखने लगी, तभी एक लड़का तेजी से मेरी जानिब भागता हुआ आया। उसने शोर डाल दिया था कि चोर चोर। सब लोग हमारी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। मेरे अगवाकार इस सूरत हाल से घबरा गए और मुझे छोड़कर फरार हो गए थे। उस लड़के ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, शुक्र है आप महफूज हैं। वो लड़का मुझसे महज 5 साल ही बड़ा होगा। वो बोला, आप फिक्र ना करें, आप महफूज हाथों में हैं। फिर उसने एक टैक्सी रोकी और मुझे उसमें बिठाकर मेरे घर तक छोड़ाया था। उसने मुझे बताया था कि वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ था कि अगर किसी को ये बात बता दी तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। मुझे बस सब वैन से बहुत डर लगता था। आज जब मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी और मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं ये देखकर हैरान भी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि वो फल फरोश ही था जिसने मुझे अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद करवाया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो बोला, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मेरा नाम नदीम है। मैंने जिस दिन तुम्हें अगवाकारों से बचाया था उसी दिन से तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। क्यों और कैसे मैं ये नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की और इतने पैसे बना लिए कि जिससे मेरी शादी हो सके। मैंने अपना रिश्ता जिस दिन तुम्हारे घर भेजना था, मुझे पता चला कि उस दिन तुम्हारी शादी होगी। मैंने ये सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए अक्सर तुम्हारी गली में भी आया करता था। एक दिन मैंने तुम्हें छत से देखा तो तुम कपड़े डालने आई थी। बस मैं तुम्हें दूर से ही देखकर खुश हो जाया करता था। तभी एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है और वो किसी ऐसे मर्द की तलाश में है जो तुमसे हलाला करने के लिए तैयार हो जाए। ये बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था और तुम्हारे शौहर से कह दिया कि मैं हलाला करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये चंद दिन को मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, यही मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी बन जाएगी। उस दिन के बाद नदीम ने मुझे इतनी खुशियाँ दी थी कि मैं हैरान रह गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। शादी के तीसरे दिन उसने मुझे तलाक दे देना थी। उस दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, माहीन मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए नौकर चाकर नहीं रख सकता, मगर तुम्हें इज्जत मान और प्यार दे सकता हूँ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अपने पहले शौहर के पास वापस मत जाओ। उसने पहले तुम्हारी कदर नहीं की तो अब क्या करेगा? वो एक बार तुम्हें तलाक दे चुका है तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा तुम्हें तलाक नहीं देगा? मैं नदीम की बात समझ चुकी थी। मुझे भी नदीम से बहुत अकीदत थी। उसने दोबारा मुझे बचाया था, इसलिए मैंने शहजाद को अपना फैसला सुना दिया था कि मैं नदीम से तलाक नहीं लूँगी। शहजाद ने यह बात सुनकर बहुत वावेला मचाया था। मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी थी, मगर मैं बहुत खुश थी। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी जैसी रहमत से भी नवाज दिया था। तब मुझे मालूम पड़ा कि शहजाद ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अब की बार वो मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी का गुलाम बन चुका था। उसने बीवी के कहने पर अपनी माँ और बहन को भी घर से निकाल दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि उसने अच्छा किया, मगर हर इंसान को उसके किए की सज़ा लाजमी मिल जाती है।